ایک لیجسلیشن یا کوئی بل موو کیا جاتا ہے پارلیمان میں، جس طرح کے فائنانس بل موو کیا گیا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو یہ اختیار ہونا چاہیے، یہ اختیار ہے آئین کے مطابق کہ وہ اس کو روک دے یا سٹے کر دے؟ دیکھیے، پارلیمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ فائنانس بل ہے یا کوئی اور لا یا ایکٹ ہے، اس کو دیکھے کہ وہ عوام کے بنیادی کا حقوق، ان کی فلاح اور آئین کی جو منشا ہے اس سے متصادم نہ ہو۔ اگر وہ اس سے متصادم ہوگا تو وہ چیلنج ہوگا ہمیشہ سپریم کورٹ کے سامنے کہ یہ آئین سے یا عوام کے بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ کاربن ٹیکس جو ہے یہ حکومت نے اپنی شاہ خرچیوں کو پورا کرنے کے لیے بجائے اپنے نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر کٹ کرتے ہیں عوام کے اوپر بوجھ ڈالا ہے تاکہ وہ اپنے بیرونی دوروں، اپنی لارج سائز کابینہ، اپنے شاہانہ جو ان کے طرز حکمرانی ہے اس کے لیے 22 ارب روپے عوام کی جیب سے نکالے اور اپنی شاخوں کو فائنانس کریں۔ آپ مجھے بتائیے، حکومت نے کون سی سنجیدہ کوشش کی ہے کہ اپنے اخراجات میں کٹوتی کی ہو، اپنی کابینہ کے سائز میں کمی کی ہو، اپنے بیرونی دوروں میں کمی کی ہو، اپنے دفتروں کے اخراجات اور اپنا انداز حکمرانی کے اسے کرنے کے لیے؟ اس میں ایک یقیناً عوام توقع کرتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے تو حکومت بھی اپنی خرچیوں میں کمی کرے۔ یقیناً آپ کا ایک پوائنٹ ہے۔ میں چاہوں گا آپ سے یہ بھی پوچھوں کہ جو ابھی بلدیاتی نظام، لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کے سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں، آپ کے قائد کے بھی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں۔ ابھی جو وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹرز منعقد وہاں پہ تعینات ہو جائیں گے، تو کیا آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس ڈیسیژن کو؟ کیا یہ عوام کی فتح ہے یا بیوروکریسی کی فتح ہے؟ دیکھیے، ہماری جو حکومت سے شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ہر محاذ پہ ان ایکشن ہے۔ ہم نے مساق جمہوریت میں ایک ایجنڈا وضع کیا تھا جس پہ فوری عمل کیا جانا چاہیے تھا، 1.25 سال حکومت نے ضائع کر دیا ہے۔ ججز بھی آپ کو پتا ہے کہ کس مشکل حال میں قوم نے بحال کرائے۔ 17ویں ترمیم جو ہے ایک دن کے اندر ختم ہو سکتی، سب کا اتفاق ہے، حتیٰ یہ کہ جن پارٹیوں نے اس کو پاس، اس کو ویلکم کرتے ہیں، کیا آپ اس کو ویلکم کریں گے اس ڈیسیژن؟ میں آپ کو بتاؤں نا، یہ جو نوبت آئی ہے یہ اس وجہ سے آئی ہے کہ 1.25 سال میں جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس میں ترمیم نہیں کی گئی، اس کو 6 شیڈیول کی پروٹیکشن حاصل ہے جس کے مطابق کوئی صوبائی حکومت لوکل گورنمنٹ پہ لیجسلیٹ نہیں کر سکتی جب تک صدر اس کی اجازت نہ دیں۔ اب زرداری صاحب بھی 9 ماہ سے تقریباً صدر ہیں، کیوں نہیں انہوں نے اس لوکل گورنمنٹ میں ترامیم کی مساق جمہوریت کے مطابق، تاکہ جب ان کی مدت ختم ہو رہی تھی ہم نئے قانون کے تحت الیکشن کرا سکتے ہیں۔ اب صورت یہ، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ان تمام ایکسپیرینسز کے بعد کیا آپ کے اوپر جو ایک ایلیگیشن لیول کرتے ہیں کچھ مبصرین بھی، کچھ عوام کے لوگ بھی، کہ آپ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہیں، آپ ان تمام چیزوں کے باوجود ریٹیلیٹ نہیں کر رہے جس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے، کوئی چیلنج نہیں ہے آپ کی طرف سے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام اقدامات کے بعد اپنی پوزیشن کو آپ کی جماعت ریویو کر رہی ہے، یا یو ول کنٹینیو ٹو بی اے فرینڈلی اپوزیشن؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزام بے بنیاد ہے۔ ہم فرینڈلی اپوزیشن کا نہیں، ایک ریسپانسبل اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے ججز کی بحالی کے اندر کہیں یہ تاثر نہیں آنے دیا کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن ہے۔ ہم نے تو اپنی حکومت داؤ پہ لگا دی، ہم نے اپنے لیڈرز کی اہلیت داؤ پر لگا دی، ہم نے حکومت سے کون سی کمی رکھی؟ ہم نے کے مسئلے کے اوپر سپریم کورٹ میں بہت پہلے جا کے دروازہ کٹکھٹایا کہ یہ ظلم ہے، یہ ظالمانہ ٹیکس ہے۔ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر ہر حکومت کے غلط اقدام کی مخالفت کی۔ البتہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس بحران سے گزر رہا ہے اس کی سرحدوں پہ خطرات ہیں، اندرونی خطرات ہیں۔ اس وقت حالات ایسے نہیں کہ ہم ملک کے اندر ایجوکیشن اور سیاسی مہاجرائی کا ماحول پیدا کر دیں، اس سے خود جمہوریت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کو اگر کوئی یہ تعبیر کرے کہ ہم فرینڈلی ہیں تو قطعاً درست نہیں، چونکہ جہاں پر بھی موقع آیا ہے حکومت کی بڑی غلطی حکومت نے کی ہے، ہم نے اس کو فیصلہ کن انداز میں کنفرنٹ کیا اور اس کو درست کروایا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو قائد محترم ہیں نواز شریف صاحب لندن میں کافی عرصہ رہے، اور اس کے بعد جب لاہور تشریف لے کر گئے تو پہلی جو رپورٹ آئی ان کی ملاقات ڈیوڈ ملیبینڈ سے تھی، تو برطانیہ کے ساتھ کافی قربت بڑھ رہی ہے آپ کی، غالباً آپ کی جماعت کی، کیا ڈسکشنز ہوئی ڈیوڈ ملیبینڈ سے؟ دیکھیے، برطانیہ کے ساتھ قربت کا سوال نہیں، وہ جو برطانیہ گئے تھے ان کے نجی نوعیت کا دورہ تھا، چونکہ ان کی اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے وہ وہاں تھے۔ اور اگر ڈیوڈ ملیبینڈ سے کوئی سیاسی ملاقات کرنی ہوتی تو وہ لندن ہی اس کے لیے بہت اچھی جگہ تھی، لیکن چونکہ ڈیوڈ ملیبینڈ پاکستان کا دورہ کر رہے تھے اور نواز شریف صاحب کی یہ حیثیت منفرد ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے
آزمودہ تجربکار سیاستدان ہے، 2 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور اس وقت وہ پاکستان کی مقبول ترین شخصیت اور رہنما ہے، ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت کے سربراہ ہے۔ اس حیثیت میں ہر مہمان جو پاکستان آتا ہے وہ ان سے مل کر پاکستان کے حالات کے بارے میں ان کی رائے، ان کے مشورے اور ان کے تجربے سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ اسی نوعیت کی ملاقات تھی۔ جی، میں اس پچھلے اپنے تقریباً ہر پروگرام میں ایک ایشو کو جو ہے وہ ریز کرتا آ رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری مورل رسپانسبلٹی بھی ہے، وہ ڈرون اٹیکس جو ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں۔ ہر پروگرام ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور ڈرون اٹیک ہو جاتا ہے۔ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیو سے، اور یہاں پر میں کسی جماعت کے ریپرزینٹیو کو نہیں کہوں گا، تمام وہ لوگ، آپ نون سے، مسلم لیگ نون سے ہیں، کچھ ایم کیو ایم سے ہوں گے، کچھ پیپلز پارٹی سے ہوں گے، آپ لوگ آواز اٹھائیں ایفیکٹولی، جس طرح کہ آپ نے ایک بہت ایفیکٹو تحریک چلائی ججز کی بحالی کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ڈرون اٹیکس کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور باقی تمام جماعتوں کو یکجا کر کے کیوں نہیں ایک منفرد سٹینڈ لیتی؟ بالکل، ہم تو اس موقع پہ بہت واضح ہیں، اور ہم نے تمام جماعتوں کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کیا پارلیمنٹ کے اندر، اور اس سے بڑی کیا حکومت کے لیے ڈھال ہو سکتی ہے، حکومت کے لیے مدد ہو سکتی ہے کہ ہم نے پورے ملک کی سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے کر کے پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد کے ذریعے۔ لیکن دیکھیے، قرارداد میں یہ سوال میں نے جماعت اسلامی سے بھی کیا تھا، ایم کیو ایم سے بھی کیا ہے، اور پیپلز پارٹی سے بھی کر رہا ہوں، اور آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ یقیناً سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، لیکن وہ ایک ایفیکٹو سٹینڈ نہیں لیا جا رہا کسی بھی جماعت کی طرف سے۔ ابھی ہر تیسرے دن وہاں حملہ ہوتا ہے، 50 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، اور ادھر سے ہم بھی اپنا آپریشن کر رہے ہیں۔ ہمارے ہینڈز کو سٹرونگ کرنا چاہیے امریکہ کو، ہم کیوں نہیں بولتے اس کے اوپر؟ دیکھیے جاوید، ہم اس پہ بہت زور سے بولتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا کوئی انٹرویو، کوئی تقریر، کوئی ایسا ان کا ٹاک نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، ہم نے کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے واضح طور پہ لکھا تھا کہ سپٹمبر میں صدر صاحب کا جو دورہ امریکہ تھا اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ امریکہ کی طرف سے یہ ڈرون حملے ہوں گے اور ادھر سے احتجاج ہوگا، اور اس انڈرسٹینڈنگ تو آپ سٹینڈ لیجئے نا، جس طرح آپ نے کیمپین چلائی جوڈیشری کے حوالے سے، اتنی ایفیکٹو کیمپین جس کے نتیجے میں آپ کو اپنے اہداف حاصل ہوئے، یہاں پر بھی آپ سٹینڈ لیجئے اور ایک کیمپین چلائیے اس کے خلاف۔ ہمارے شہری مارے جا رہے ہیں۔ جی، ہم اس پر احتجاج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت ملک کے جو مخصوص حالات ہیں اس میں صرف ایک ڈرون حملوں کا ایشو نہیں ہے، بلوچستان کا ایشو ہے، اسی طرح اور بے شمار عوام کے ایشو ہے، مہنگائی ہے، لوڈ۔ دیکھیے، باقی تمام ایشوز یقیناً احسن اقبال صاحب وہ ایشوز ضرور ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ایشو اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے ملک کی سوورنٹی کو ایک تیسرا ملک چیلنج کر رہا ہے، ضروری طور پہ ڈی اسٹیبلائز ہو۔ لیکن اگر حکومت نے اسی طرح کا رویہ جاری رکھا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ شاید ہمیں ججز کی طرح ان ایشوز کے اوپر بھی ریلیف لینے کے لیے سڑکوں پر ہی آنا پڑے۔ آپ کا شکریہ۔ احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ لائن پر تھے، بات کر رہے تھے مختلف امور پر۔ ہم چاہیں گے کہ ان موضوعات پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومتی جماعت ہے اس کا موقف بھی لے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جماعتوں کا، ایم کیو ایم کا بھی ہماری بات ہوگی، پھر ہم لندن بھی چلیں گے، امریکہ بھی ہماری کوشش ہوگی ہم جا سکیں، وہاں سے بھی ان ایشوز پر، موضوعات پر جو ہے ہم مختلف رائے آپ کے سامنے رکھیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز، انسائٹ وتھ جاوید ملک پہ ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ اس پروگرام میں ہم زیر بحث لے کر آ رہے ہیں 3 اہم موضوع۔ ایک وہ کہ جیسے